بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسنہ اسلام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں چند مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام کی وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ میں دو اعتبار سے حضرت بی بی خدیجہ کے فضائل آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہماری معرفت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ ایک تو حسب نسب اور رشتے کے حوالے سے، اور دوسرے ان کے جو باقی اسلام کی خدمت کے حوالے سے جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں وہ۔ حسب و نسب اور رشتے کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں 25 سال رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی رسول اکرم کی جو باقی ازواج ہیں ان کو اتنی مدت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت میسر نہیں ہوئی، لیکن حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، 25 سال۔ اعلان نبوت سے پہلے 15 سال اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ازدواج فرمایا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی ہستی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی زوجیت میں آنے کا ان کو شرف ملا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اسی حوالے سے آپ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یعنی حضرت خدیجہ آپ کی تنہا زوجہ محترمہ تھیں کہ جو ان پورے 25 سالہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رفاقت کے زمانے میں آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور شرف اور فضیلت رشتے اور حسب نسب کے اعتبار سے یہ کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یعنی مخدومہ کونین، دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھی اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ سعادات کا سلسلہ موجود ہے، تو وہ بیٹی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے ان کے وسیلے سے ملی، چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی والدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی نانی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے سارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی جد امجد جو ہیں، جدہ کون ہیں؟ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جو تاریخ اسلام کے اندر کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس لحاظ سے فضیلت۔ اور ان کے علاوہ آپ اسلام کے حوالے سے اور معرفت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے حوالے سے جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے مختصراً اختصار کے ساتھ پیش کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہیں کہ جب غار حرا سے حضور اکرم مکے میں تشریف لائے اور اپنے گھر جب پہنچے تو آپ نے جب اپنے اوپر وحی کے نزول کا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے اظہار فرمایا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتی ہیں۔ تو آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں،
تو لیکن ان تمام لوگوں کا اسلام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ہے، یعنی بعد کے مراحل میں ان کا ایمان، لیکن پہلی ہستی جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ خود حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جو باقی خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی نبوت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں تبلیغ اسلام کے راستے میں، چونکہ کفار قریش کے لوگ سختیاں کرتے، کفار قریش کے لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے۔ ان انتہائی سخت مراحل میں اور سخت ترین حالات اور شرائط اور زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمت بندانے والی جو ذات تھیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، کہ جس کا تذکرہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات میں بھی فرماتے ہیں کہ، اور عام طور پر یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جب محلے کے لوگ، جب علاقے کے لوگ آپ کی قدر نہ کریں اور آپ کی بے قدری کرنا شروع کر دیں اور آپ کو تنگ کرنا، ستانا شروع کریں، اور جب آپ اپنے گھر آئیں، گھر آنے کے بعد آپ کی شریکہ حیات، رفیقہ حیات جو ہیں اگر آپ کا حوصلہ بڑھائیں، گھر میں حوصلہ بڑھانے والی کوئی ہو تو پھر آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی انتہائی نیک سیرت خاتون میسر تھیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھی، راہ اسلام، تبلیغ دین اسلام کی راہ میں جو مشکلات آپ کو پیش آ جاتی۔ اس کے علاوہ خود حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے کچھ اور فضائل ہیں جن کے مطابق آپ باقاعدہ عقل و درایت کے اعتبار سے بھی اس وقت قریش کے لوگوں کے درمیان کافی زیادہ مشہور تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے القابات میں ہمیں عقیل قریش کا لقب ملتا ہے، کہ عقیل قریش کے نام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جانی پہچانی جاتی تھی، یعنی عقل و شعور اور تدبر میں آپ باقی قریش کے لوگوں سے آگے تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر کردار کی پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے آپ اس منزل پر فائز تھیں کہ آپ کو معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو لقب ملا تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے القابات میں طاہرہ ہیں، جو آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی بہترین نشانی اور علامت ہے۔ اسی طرح علم دین کے حوالے سے جو آپ کی معرفت کا درجہ تھا اس کے بارے میں بھی روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آسمانی کتب کی آپ عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آسمانی کتابوں کے اندر یہ پڑھ رکھا تھا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قریب ہے، اس لیے بعض روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے خود اپنی طرف سے خواستگاری فرمائی اور رشتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے بھیجا، ان کے جو محرکات ہیں ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی کردار کی بلندی اور پاکیزگی کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو الہی صفات پائی جاتی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت اور صداقت اور باقی جو فضائل اور مناقب ہیں وہ کھل کر نظر آ رہے تھے، اس بنیاد پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور رابطے کو پہچان گئی تھیں، جس وجہ سے آپ نے اس ولی خدا اور نبی خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی خاطر آپ نے یہ اپنی طرف سے جو ہے باقاعدہ خواستگاری کا پہل فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بلند کردار اور پاکیزگی کی بنیاد پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی انتخاب فرمایا اور اس رشتے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ تو اس کے علاوہ جو ہیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چند اور صفات ہیں کہ جو چند روایات کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس کے مطابق کسی کے دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ثروت اور دولت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مجھے پہنچایا۔ کس سلسلے میں؟ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں،
پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں، چونکہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ عرب کی انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ آپ کے مال و دولت کے حوالے سے روایات کے اندر جو ملتا ہے، ہزاروں آپ کی اونٹ تھے کہ جو اونٹ جو ہے جب تجارتی قافلے مختلف شام اور یمن کی جانب روانہ ہوتے تو ان میں سب سے زیادہ سامان تجارت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہوتا۔ تو اتنی مالدار خاتون اور پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان لانے کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ فرمایا، مکمل آپ نے اپنا مال اسلام کی راہ میں خرچ فرمایا۔ اسی لیے ہمارے روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، اور باقی صحابہ کرام نے جو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، آپ جانتے ہیں کہ خالی ہاتھ ہجرت فرمائی تھی، اور ان سے پہلے ہجرت مدینہ سے پہلے بعثت کے 5ویں اور 6ٹھے سال مسلمانوں نے جو حبشہ کی جانب جو ہجرت فرمائی 2 مرتبہ، تو ان تمام ادوار کے اندر صحابہ کرام کی مالی امداد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کے ذریعے سے ہوئی۔ تو اس سے بڑھ کر اسلام کی خدمت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی اور کیا خدمت ہو سکتی تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرما رہی تھیں؟ یہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ مال کا ابھی فی الحال جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی معمولی بات ہے، نہیں، یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے اس وقت انسان اس کے اوپر ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین مال سے بڑھ کر ہو۔ اور عام زندگی کے حالات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ اور خمس واجب بھی ہوتا ہے تب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھیں کہ جو راہ الہی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا تھا وہ سب آپ نے راہ خدا میں قربان فرما دیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر لوں جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی، کہ جس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ بہتر حضرت خدیجہ کو سمجھتے تھے، اور پھر بار بار جو آپ کا تذکرہ فرماتے، آپ کو یاد فرماتے، اس بنیاد پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت سے اتنی رشک نہ ہوئی جتنی حضرت خدیجہ سے ہوئی، وہ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، اور دوبارہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا، تو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی، آپ کیوں بار بار ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، کیوں بار بار ان کو یاد فرماتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر غضب کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، اس سے بہتر مجھے بیوی نہیں ملے۔ اور آپ نے پھر اس کے دلائل کو بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر ایمان لایا کہ جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے، یعنی اس وقت وہ میرے اوپر ایمان لائیں جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے، شرک و بت پرستی میں گرفتار تھے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری دولت اور ثروت اسلام کے اوپر خرچ کر ڈالی۔ یہ دو، اور تیسری دلیل آپ نے یہ ارشاد فرمائی، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جیسے کہ عرض کیا پہلے بھی، حضرت فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہیں، تو اس لیے امامت کا سلسلہ بھی یہیں سے آگے بڑھا، اور اسی طرح باقی سادات کا جو سلسلہ پوری دنیا کے اندر ہے وہ بھی حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ہی آگے بڑھا۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل نساء اہل الجنہ، کہ جنت کے اندر جو انتہائی افضل ترین جو خواتین ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں آپ نے ارشاد فرمایا
حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔